نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے معزز سامعین و سماعت کرنے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، حدیث پاک کا درس ہے اور حدیث پاک کی کتاب الصحیح المسلم، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح مسلم تحریر فرمائی ہے اسی کے متعلق چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں کتاب کے افتتاح کو کرنے سے پہلے، کتاب کے شروع سے پہلے جو ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے خدمت میں بات کر دی جائے، وہ بات ہے حدیث پاک کی اہمیت کے بارے میں، کہ ہم جس درس میں بیٹھے ہیں اور جس درس کو سننے سمجھنے کے لیے ہم یہاں تشریف فرما ہے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کریم کو بھی مانتے ہیں اور احادیث نبویہ کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی بات ہے اور حدیث نبویہ اس کی تشریح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو کھول کے اپنی حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو، میرا اللہ جانتا ہے ہم اسلام میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ زکوٰۃ کا اور روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، یہ تو تفصیلی حدیث میں ہے، لیکن جو دن میں ہم 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں کی ایک رکعت بھی ثابت نہیں ہو سکے گی اگر حدیث پاک کا انکار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو تشریح فرمائی ہے، آیات کی وضاحت پیش فرمائی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل حضور کے فرمان کے اندر ہے۔ مثلا صبح کی نماز کی 4 رکعتیں ہیں، 2 فرض ہیں اور 2 سنتیں ہیں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ لفظ حضور کی حدیث میں ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے فجر کی نماز کے لیے تمہارے اوپر قرآن پڑھنا ڈال دیا ہے، وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فرشتے اس وقت آیا کر اس تلاوت کو سنتے ہیں۔ اب وہ تلاوت کیسے کرنی ہے، اس کی تفصیل حضور دیں گے حدیث میں، اس کی تفصیل قرآن میں نہیں۔ اسی طرح ظہر کی رکھتے ہیں، ہم 12 رکعت پڑھتے ہیں، 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں، اس کی تفصیل حدیث پاک میں۔ قرآن کریم میں صرف اتنا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈھلے، زوال ہو جائے اور نماز پڑھ لو۔ اب کیسے پڑھیں، کس طرح پڑھیں، کیا فرض کیا واجب، قرآن کریم میں اس بارے میں تفصیل نہیں ہے، یہ تفصیل حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث میں دی۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، اب یہ 8 رکعت ہے، 4 سنت ہے اور 4 فرض ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی تفصیل نہیں دی، صرف اتنا بتایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ باقی نمازوں کے ساتھ عصر کی نماز بڑی اہم نماز ہے۔ کوئی کاروبار میں بیٹھا ہو تو کہیں بھول نہ جائے، کوئی ظہر کے وقت سوئے تو مغرب میں جا کے اٹھے، یعنی عصر کی نماز کی حفاظت۔ اسی طرح مغرب ہے۔ اب قرآن کریم نے مغرب کے بارے میں یہ نہیں بتایا کہ آپ کی بنیادی طور پہ 7 رکھتے ہیں، 3 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 2 نفل ہیں۔ قرآن کریم نے صرف اتنا بتایا الی غسق اللیل، رات کے شروع ہونے تک آپ نے نماز پڑھنی۔ وہ کیسے پڑھنی، وہ سرکار نے پڑھ کے دکھائی ہے، تب ہم پڑھیں گے۔ اب پھر عشاء ہے، عشاء میں جا کے بنیادی طور پہ تو 4 فرض ہے، لیکن اس کی سنت اور وتر کو، واجب کو ساتھ ملائیں تو 17 رکعتیں جا کے بنتی ہیں۔ 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، پھر اس کے بعد وتر، پوری ترتیب کے ساتھ۔ اب یہ تفصیل حضور علیہ السلام کی حدیث سے ملتی۔ تو میری بات کا مطلب کہ اگر حدیث سے منہ پھیر لیں تو ایک رکعت بھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ جمعہ کی نماز تو اس کے علاوہ ہے، عید کی نماز تو اس کے علاوہ ہے، صلاۃ الکسوف، خسوف جب چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو اس کی نماز اس کے علاوہ ہے، صلاۃ التوبہ اس کے علاوہ ہے، باقی جتنی نمازیں ہیں وہ بعد میں۔ یہ بنیادی نماز ہے جو 5 وقت میں مسلمان پڑھتا ہے، حدیث پاک سے انکار کرے تو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو حدیث پاک کی اتنی اہمیت۔
اسی پر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ غلط نظریہ لوگ رکھتے ہیں کہ نبی کا کام ہے صرف قرآن پہنچانا، یہ کہہ کر وہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. یاد رکھیں، نبی کا کام صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے. قرآن پہنچانا اور قرآن سمجھانا یہ دونوں نبی کے کام. اور یہ لفظ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. محبوبم قرآن آپ کی طرف اترا ہے، اس کی تشریح بھی آپ نے فرمانی ہے. جو رسول کا مطلب لوگ عام طور پہ نعوذ باللہ کرتے ہیں نا، ڈاکیا، وہ رسول کا معنی ڈاکیا ہے، ڈاک پہنچایا جائے تو اس کا ڈاک سے تعلق نہیں ہوتا، صرف پہنچانا ہوتا ہے، تو اس لیے نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ گمراہی کی بات ہے. پیغمبر اسلام کو اس طرح لفظ دینا اپنے ایمان پہ رندہ چلانے کے مترادف ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھی دیتے ہیں، قرآن سمجھاتے بھی ہیں. تو قرآن کا سمجھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر یہ سمجھ نہیں آ سکتا. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. ابن ماجہ شریف حدیث کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ. امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ نے اس کو لکھا ہے. عراق کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. قزوین ان کا علاقہ ہے، بہت ٹھنڈا علاقہ ہے. یہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ مری کی ٹھنڈک بندے کو بھول دے. تو یہ علاقہ ہے، ساری عراق کا نہیں ہے، ایران کا ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. میں یہاں گیا تو نہیں ہوں، لیکن یورپ کی فلائٹ میں جب ہم آتے جاتے ہیں تو راستے میں میپ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں بندہ، اوپر سے نظر بھی آ رہا ہوتا ہے اس کی برف پوش پہاڑیاں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو سنن ابن ماجہ کی حدیث کی کتاب لکھی ہے، اس میں حضور پاک کا ایک فرمان نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب لوگوں کو کھانے پینے کی فکر سے استغنا مل جائے گا نا، یعنی ان کے پاس رزق زیادہ آ رہا ہوگا، تو پھر ان کے عقیدے برباد ہوں گے. اور جو ان عقیدوں میں بنیادی عقیدہ برباد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ حدیث کی اہمیت نہیں رکھیں گے، وہ حدیث کی اہمیت کو چھوڑ دیں گے. اب یہ لفظ ہے حضور الاسلام کا کہ لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا. فرمائے لوگو، تم ایسے نہ بن جاؤ کہ تم میں سے کوئی بندہ یوں تکیے پر ٹیک لگا کے بیٹھا ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام فکر معاش سے بالکل بے پرواہ، اسے نہیں مسئلہ کہ بھئی میں آج دیہڑی میں نہیں گیا تو میں کام آ کے کہاں سے آؤں گا کھانے پینے کے لیے، اپنے گھر والوں کا کہاں بوجھ پورا کروں گا. اس کو یہ کوئی فکر نہیں ہے، اس کا ہر چیز عام تام ہے. تو یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا اور اس کے پاس آئے گی حدیث پاک کی بات، یأتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ، حضور کا فرمان اور حضور کی منع بتائی جائے گی. تو وہ کہے گا لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، ہم حدیث نہیں مانتے، ہم صرف قرآن مانتے. تو حضور نے فرمایا ایسے نہ بن جا. تو آج جس حدیث پاک کی کتاب یہ صحیح مسلم شریف ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا مجموعہ ہے. اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ارک ریزی کے ساتھ جمع کیا گیا ہے. کئی ہزار روایات یہاں جمع ہیں، یہ اس کی جلد اول ہے. اور آج یہ شروع ہو رہا ہے میرے بھائیوں کا بھی اور ہماری سماعت کرنے والی بہنوں کا بھی. تو اس حدیث پاک میں دو چیزیں اس کتاب کی بنیادی چیزیں ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا ایک مقدمہ تحریر فرمایا ہے. اب مقدمہ کسے کہتے ہیں؟ ایک مقدمہ وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، کیس، وہ اور ہے. یہاں عربی زبان کا مقدمہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سمجھائی جانے والی چیزیں. مقدمہ تقدیم سے ہے، پہلے استقبالیہ، ریسپشن، جس معنی میں آپ لینا چاہیں آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو یہ مقدمہ ہے. یہ صفحہ 48 سے شروع ہو رہا ہے اور صفحہ 84 پہ جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، 48 میں 4 ادھر ہے 8 ادھر ہے، اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ 84 ہے، اس میں 8 ادھر ہے اور 4 ادھر ہے. یہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مقدمہ تحریر فرمایا ہے. اور اس مقدمہ میں انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، اس کتاب میں نے کیا کام کیا ہے، حدیثوں کو کیسے اکٹھا کیا ہے، کس راوی سے حدیث لی ہے، کس راوی سے چھوڑی ہے. اچھا، جس سے لی ہے تو کیوں لی ہے، جس سے چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی ہے، پھر اس کی وجہ بتائیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے،
یہ بندہ اپنی ذات میں دین کے اندر دھوکہ رکھتا ہے تو حضور کی حدیث میں بھی جھوٹ بولے گا، لہٰذا ہم نے ان پہ اعتماد نہیں کیا، ہم نے اچھے صحیح ثقہ متقن سب راویوں سے قابل اعتماد جس کے اوپر بندہ بلیو کر سکتا ہے ان جیسے راویوں سے ہم نے لی۔ پھر ان نے یہاں روات کی پوری قسمیں بتائی ہیں اور اس میں ایک جملہ بڑا پیارا ذکر فرمایا۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث، بہت بڑا نام ہے جن کو حدیث میں امیر المؤمنین کہتے ہیں، ان کا ایک قول ذکر فرمایا۔ وہ کہتے ہیں الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، کہ لوگوں یہ جو سند ہے نا حدیث سے پہلے، یعنی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، اس نے صحابی سے پڑھا، صحابی نے اللہ کے رسول سے پڑھا، یہ جو لفظ ہے یہ اس طرح خواتین میں کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں نے، فلاں نے حضور کی اہل بیت میں، حضور کی بیویوں سے، حضور کی بیٹیوں سے، پیغمبر کے گھر سے یہ سنا اور حضور نے یوں فرمایا۔ یہ جو سند ہے راویوں کے حالات فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے نا تو جو بندہ دین میں جو مرضی آئے کہتا پھرتا، بس کہتا پھرتا۔ یہ سند ہے نا، ہم کہتے ہیں تیرے پاس پروف کیا ہے، تو اس نے دین کو مزید مضبوط کر دیا۔ اس سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ دین پڑھنے کے لیے اس کے پاس جانا ضروری ہے جو خود دین پڑھ چکا ہو۔ یہ لفظ بتا رہا ہے الاسناد من الدین، کہ دین اس سے سمجھیں جو اس کا سلسلہ نسب علمی ہو، جس کا علمی نسب ہو، جس کا استاد ہو، جس کا دادا استاد ہو، پردادا استاد ہو، اس کے پاس پوری ترتیب ہو۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ یہاں کئی احادیث ایسی ملتی ہیں جس کو کہتے ہیں حدیث مسلسل بالفلاں۔ مسلسل کا کیا مطلب ہے؟ مسلسل کا مطلب ہے کنٹینیوسلی، یہ جاری ہے ایک کا۔ میں مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں۔ ابوبکر مجھ سے ہاتھ ملا، یہ ان نے اور میں نے ہاتھ ملائے گا۔ ہاتھ ملانے کو عربی میں ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے یا یوں یا یوں، اسے کہتے ہیں تشبیک، مصافحہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں مسلسل ہیں۔ کیا معنی؟ کہ جب نبی علیہ السلام نے وہ حدیث سنائی تو جو راوی حدیث ہیں حضرت ابو ہریرہ، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دے رکھے ہیں۔ تو جب حضور سے ہاتھ میں ہاتھ دی ہوئی حدیث سنی تو اس صحابی نے بھی اس بات کی لاج رکھی، آگے جس کو حدیث سنائی یوں ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے سنائی۔ پھر مجمع نے تو سب نے سنی، لیکن جس شاگرد کو سنائی نا ڈائریکٹ اس نے ہاتھ میں، اب یہ بندہ سب کا استاذ بن گیا۔ پھر اس نے جس کو آگے حدیث پڑھائی اس نے بھی اس طرح پڑھائی۔ یہ حدیثیں آج تک اسی طرح ہی آ رہی ہیں، اس کو مسلسل بالتشبیک کہتے ہیں۔ آج بھی اگر اس طرح کی حدیث آ جائے تو ہم ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر اس کو نہیں پڑھاتے۔ کیوں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے طریقہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث الماء والتمر۔ یہ حدیث ہے جس میں زمزم کا بیان ہے اور جس میں کھجور کا بیان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ حدیث سنا رہے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ مکرمہ سے زمزم لایا گیا تھا اور کھجور بھی نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ کھجور بھی کھلائی اور زمزم بھی پلایا، اتفاق ہو گیا۔ لیکن صحابہ نے اس کو بھی نہیں بھلایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ اور اہل بیت دین کی بنیاد ہے۔ اہل بیت حضور کا گھرانہ ہے، صحابہ حضور کا یارانہ ہے، ہم نے دونوں سے دین لیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو نہیں بھلایا، حضور کی اس ادا کو۔ جب بھی وہ حدیث کی بات کسی کو پڑھائی نا اپنے شاگرد کو تو اسے یہی دونوں چیزیں پیش کی، پہلے زمزم کھجور، اس کے بعد حدیث۔ یہ مسلسل ہے، 14 سال سے ایسے آ رہی۔ اسی طرح کچھ احادیث ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی دن میں مخصوص کر کے پڑھائی، تو جب تک وہ دن نہ آئے ہم وہ حدیث عام طور پہ نہیں پڑھاتے۔ ویسے سنا دیں لیکن اس طرز پہ جو پڑھانا ہے اس کے لیے وہ دن متعین ہے۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اساتذہ کی لسٹ اور لڑی، اس طرح حدیث پاک کو سمجھا جاتا ہے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ مسلم میں یہی بتایا کہ اگر یہ سند کا طریقہ نہ ہوتا تو جو بندہ دین میں مرضی آئے جو کمنٹ پیش کرتا وہ کر دیتا۔ آج جو علماء کرام یہ بات بتاتے ہیں نا کہ حدیث سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے، کسی ماہر سے رہنمائی لیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، ترجمہ لکھا ہوا ہے، ہم خود پڑھ لیں گے، حدیث بھی خود پڑھ لیں گے،
قرآن بھی اور سمجھ جائیں گے اور آگے مدرس بن جائیں گے اور سب کچھ سمجھاتے پھریں گے. یاد رکھیں ترجمے جو لکھے جاتے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے لکھے جاتے ہیں, طلباء کے لیے لکھے جاتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہیں ان کو ترجمے سے رہنمائی ملے اور استاذ ان کی تشریح کر دے. اگر خالی ترجمے سے بندہ عالم بن جاتا خود پڑھ کے بغیر ماہر کے رہنمائی کے, تو کسی کو اگر انگلش پر عبور ہو وہ میڈیکل کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بن جائے گا. سارے ڈاکٹرز کہیں گے بھائی تو پیرامیڈیکل اسٹاف کے پاس آیا نہیں ہے, ڈاکٹرز کے پاس آیا نہیں ہے, او پی ڈی کا منہ تو نے دیکھا نہیں ہے, تجھے پتہ نہیں ہے کٹنگ کیا ہوتی ہے, سرجننگ کیا ہوتی ہے, ڈاکٹرنگ کیا ہوتی ہے, تو ایسے آٹومیٹیکلی بن گیا. کوئی بندہ اس سے سر درد کی دوائی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا, چاہے جائے کہ آپ اوپن ہارٹ سرجری کی بات اس سے کر لیں. یار اس کا تو کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے, اس کا تو کوئی رابطہ ہی نہیں. تو جب جان کے لیے ہم اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوالیفائڈ بندہ ڈھونڈتے ہیں, تو جو ہمارا ایمان ہے قرآن اور حدیث, اس کے لیے ہر ایرے غیرے سے ہم کیوں بات مان لیتے ہیں. اس کے لیے تو ہمیں کوالیفائڈ بندہ چاہیے جس نے باقاعدہ اساتذہ سے پڑھا ہو, جس کے محدثین سے پڑھائی ہو اور وہ اس سلسلہ سند میں ہو. ورنہ تو مسلسل کوئی حدیث و بندہ نہیں پڑھا سکتا, نہ مسلسل بالاولیہ پڑھا سکتا ہے, نہ مسلسل بالتشبیق پڑھا سکتا ہے, نہ مسلسل بالماء والتمر پڑھا سکتا ہے, نہ مسلسل بالایام الخالیہ پڑھا سکتا ہے. تو کیا پڑھائے گا وہ آگے, کیا سمجھائے گا؟ اگر وہ اس روایت کو توڑتا ہے تو پوری امت ایک طرف ہے, یہ اکیلا ایک طرف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پوری امت مسلمہ کا اجماع اور لوگوں کی اکٹھا ہونا ایک طرف ہو ماہرین کا, اور ایک بندہ اکیلا 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہو, تو فرمایا ایک بات یاد رکھنا, ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے. فرمایا اللہ میری امت کو کبھی گمراہی پر اکٹھ نہیں کرنے دے گا کہ پوری امت ہی گمراہ ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو دیکھا, آنکھوں سے سوال کیا کہ اگر کوئی بندہ الگ ہوا تو کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا ومن شذ شذ الی النار. ترمذی میں لفظ ہے شذ الی النار, باقی کتابوں میں شذ فی النار, اس سے کا فرق ہے. تو فرمایا جو پوری امت کے مسائل سے کٹ گیا تو یہ کٹ کے جہنم میں گرے گا, اللہ محفوظ فرمائے. تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے ہمیں کہ علم دین بندہ پڑھائے, سمجھائے, سنائے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کوئی پیر مرشدہ ہاتھ پھاڑ لو, اس سے بغیر کم نہیں ہونا. اساتذہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے لیں بندہ, ورنہ ایسے کچھ بھی نہیں ہونا. ہر بندہ خود دین سمجھنے بیٹھ جائے تو ہر بندہ مستقل اپنی ذات میں ایک فرقہ بن جائے گا. ہر بندے کی سمجھ اپنی ہے, اس نے جو سمجھا آگے بتا دیا, جو سمجھا. یہ تو وہی ہو جائے گی, میں آپ کو ایک علمی طور پہ ایک بات سمجھاؤں, علمی بات بھی ہے اور ہنسنے والی بھی ہے. ایک شخص اکیلا نماز پڑھتا تھا, جماعت سے نہیں پڑھتا. کسی نے کہا یار آپ جماعت سے نماز پڑھ لیں, بڑا ثواب کا کام. چھڑ جاؤ, مینو پتہ ہے میں پڑھا لکھا بندہ. ایک دن 2 4 5 دوست جمع ہو گئے اس کے پاس آ گئے کہ بھائی اگر کل ہی نماز پڑھنی, سانو بھی 10 اسی بھی اینج پڑھیے, کیسے آپ ترتیب پر اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے اکیلے نماز پڑھو. اب تو بندے بڑے حیران ہو گئے, ہمیں بھی دکھائے قرآن کریم میں کہاں لکھا ہے. ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرے, تو جماعت کی بات ہے. آپ بات فرما رہے ہیں کہ اکیلے اور تنہا نماز پڑھیں. تو اس نے کہا جی لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا جی دکھائیں. تو اس نے قرآن کریم کی آیت کھولی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب ادھر جو لفظ تنہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نماز روکتی ہے گناہوں سے, برائی سے. نہا ینہا اس کا معنی ہوتا ہے روکنا, نہیں کرنا, منع کرنا. صلاۃ کہتے ہیں نماز کو. تو اس نے کہا ان الصلاۃ تنہا, نماز تنہا پڑھو. اب جب اساتذہ سے نہیں پڑھیں گے, جب ہمارے پاس دلیل سمجھنے کے لیے استاذ ماہر شریعت ایکسپرٹ موجود نہیں ہوگا, تو پھر یہی ان الصلاۃ تنہا والی باتیں ہوں گی, اور پھر بندہ اکیلا پڑھنے کے معاملات میں بیٹھا ہوگا. اسی طرح ایک خاتون تھی, اس کو ترجمے پڑھنے کا شوق تھا, کسی عالم سے رہنمائی نہیں لینی, کسی محدث سے, کسی استاد سے. ان کے والد سے فوت ہو گئے. خاتون نے عدت گزاری, عدت کے بعد بچوں کو بلایا کہ جتنا مال جائیداد ہے نا یہ سارا تقسیم نہیں کرنا, یہ سارے کا سارا میرا ہے. تو نے کہا امی بیٹیوں کا بھی حصہ ہے, بیٹوں کا بھی حصہ ہے,
آپ کا بھی حصہ ہے, آپ کا تو 8واں حصہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, کل مال میرا. تو بچے بڑے حیران ہوئے, بھائی امی مسئلہ بتا رہی ہے. تو انہوں نے کہا امی کوئی پروف, کوئی ثبوت. کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے سارا مال ماں کا ہے. انہوں نے کہا امی یہ تو آپ نے پہلی دفعہ سنا ہے. حالانکہ قرآن کریم نے حصے مقرر کر دیے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس نے اس کو نہیں دیکھا. اس نے کہا آخری پارہ کھولو, آخری صفحے کھولو. کھول لی. تو انہوں نے کہا سورۃ لہب کھولو. جی کھول لی. اب سورۃ لہب تبت یدا ابی لہب وتب میں تو کوئی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو ابو لہب تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, رب نے سزا دی, وہ ذلیل ہوا, جو بھی ہوا. تو اس میں تو وراثت کی آیت ہی نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے, میں نے وراثت کی آیت دی. تو اس نے آیت نکال کے دکھائی, سیصلی نارا ذات لہب. یہ آیت دکھا کہا دیکھو یہاں لفظ لکھا ہوا ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ہلاک ہو گئے, جلا. ما اغنا عنہ, اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا, مال ہو اس کے مال نے, وما کسب جو اس نے کمایا. لفظی ترجمہ تو یہی تھا. اب عورت نے ترجمہ کیا, ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. لفظ ہے وما کسب, وما کسب, واحد مذکر غائب, فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے کہ جو اس نے کمایا. اس نے کہا نہیں, ماں کا سب نہیں, ماں کا سب, سب کا سب ماں کا ہے. اے تو میرا مال ہے, تسی انہوں بٹوران دے چکر بیٹھو, اینج نہیں ہونا. یہ غلطی کیا تھی کہ اس نے ماہر شریعت سے دین نہیں سمجھا تھا, خود اپنی طرف سے سمجھا. تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مقدمے کا لفظ الاسناد من الدین یہی سمجھا رہا ہے کہ ہمیں اپنا علمی طور پہ کوئی مرشد, کوئی استاذ, کوئی بڑا, کوئی بزرگ, کوئی محدث, معلم, مدرس رکھنا چاہیے, ورنہ لقال من شاء ما شاء, جو مرضی ہے بندہ کہتا رہے, سنتا ہے, سناتا رہے, بس بات پوری ہو جائے. تو یہ بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے میں فرمائی. اس کے بعد صحیح مسلم کو شروع فرمایا. اب یہ جو صحیح مسلم ہے, اب صحیح مسلم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کمال علمی ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں, اس باب کے متعلق جتنی احادیث ہوتی ہیں اس میں ذکر فرما دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر باب امام مسلم نے خود قائم کیا ہو, احادیث اکٹھی کی ہیں, بعد کے محدثین نے اس پر باب بھی لکھ دیے ہیں. مثلا نماز کے بارے میں بات ہے تو ایک ہی چیپٹر میں, زکوٰۃ کے بارے میں بات ہے تو ایک ہی چیپٹر میں, روزے کے بارے میں بات ہے تو ایک ہی چیپٹر میں, حج, زکوٰۃ, عمرہ, جہاد, نکاح, پورے مسائل ہیں ایک ایک چیپٹر میں جمع کر اس کو اکٹھا فرما دیں. اب جب بعد کے محدثین خصوصاً امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں, وہ تشریف لائے تو انہوں نے جو اکٹھے باب تھے نا, اس پر باب کا نام بھی لکھ دیا. یہ باب الایمان ہے, باب الصلاۃ ہے, فلاں فلاں. اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شروع فرمایا ہے اس کو کتاب الایمان سے شروع فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان کی بات ہے, کیونکہ ایمان اور عقیدہ اسلام میں داخلہ ہے, اسلام میں انٹری ہے. ایک بندے کا ایمان عقیدہ بھی نہیں ہے تو وہ تو اسلام میں آیا بھی کوئی نہیں نا. جو آ گیا اس کی بات اور ہے, جو نہیں آیا اس کی. ایک اسکول میں داخل ہی نہیں ہے ایک بندہ, اور وہ باہر ٹھہر کے اسکول والوں کو چھٹی کلاس دی کلاس اتنے باؤ, 7ویں والوں اتنے باؤ, 10ویں والوں کی جگہ وہ ہے. تو ہیڈ ماسٹر کہے گا, استاد کہیں گے بھائی ہماری مرضی ہے, ہم اسکول کے بندے ہیں, اسی کتنے بھائی ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں آپ یا اسکول کے ممبر ہوں, پہلے انٹری کریں, کوئی داخلہ ہو, پھر آپ ہمیں ہمارے گھر کے اندرونی معاملات میں مشورہ دیں. آپ تو آؤٹ سائڈر ہیں. اب اسلام میں ایمان میں وہی بندہ جائے گا جو ایمان اور اسلام کے معاملات کو جانتا ہے. جو نہیں جانتا وہ کیسے کہے گا. تو سب سے پہلے کتاب الایمان ہے. اب ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے, ایمان کیسے ملتا ہے بندے کو, اور ایمان رب کریم کی طرف سے حصول کیسے ہو جاتا ہے, تو اس کی پوری ترتیبیں بتائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کے ایمان کو ختم کر دیتی ہیں, کون سی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ بندہ ایمان پہ مضبوط ہو جاتا ہے. تو یہاں 7 روایات ان نے جمع کی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. یہ روایات تو 7 ہیں لیکن اس میں باتیں 3 ہیں. آپ کہیں گے 7 میں 3 باتیں کیسے آ گئیں. ایک صحابی روایت فرمائے اور وہی حدیث دوسرا صحابی روایت فرمائے تو بات تو ایک ہے لیکن روایات 2 ہیں. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک حدیث ہے, اس حدیث کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا, تو حدیث بھی ایک, روایت بھی ایک.
لیکن اگر اسی حدیث کو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ الگ الگ روایت فرما دیں کہ حضور پاک نے یہ فرمایا، تو اب حدیث ایک ہو جائے گی، روایات سندوں کے کتنے ہو جائیں گے؟ 4 ہو جائیں گے. تو اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4 حدیث ہیں، کیونکہ سندات بدل جاتی ہیں. تو اس طرح 7 سندات ہیں جن میں روایات 3 ہیں. تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ اس کی بنیاد فرمائی. پہلا باب جو دیا ہے، اب پہلا باب کو ذرا سمجھیں. باب بیان الایمان، باب بیان الایمان بھی کہہ سکتے ہیں اور باب بیان الایمان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایمان کا بیان، والاسلام اسلام کا بیان، والاحسان احسان کا بیان. اب ایک اسلام ہے، ایک ایمان ہے، ایک احسان ہے. آگے چل کے حضرت عمر کے واقعہ آ رہا ہے پورا، میں تفصیلاً وہاں کلام کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایمان کہتے ہیں دل سے اللہ کو ماننا، اسلام کہتے ہیں ظاہر آپ کا کہہ کہ آپ اللہ کو مانتے، اور احسان کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اللہ کی خوف ہونا چاہیے، تبھی آپ کی عبادت میں حسن اور احسان پیدا ہو جائے گا. فرمایا وجوب الایمان باثبات قدر اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ رب العزت پہ ایمان رکھنے میں تقدیر بنیادی چیز ہے. تقدیر پر ایمان رکھنا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے طے کر دیا ہے، ہم اسی پر اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں. فرمایا بیان الدلیل علی التبری ممن لا یؤمن بالقدر واغلاط القول فی حقہ. اور اسی باب میں آپ کو اس بات کی دلیل ملے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تقدیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے، فرمایا ان کی بات غلط ہے. تقدیر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ان لوگوں کی غلطی بھی بیان کریں گے اور تقدیر کے ثبوت کی دلیل کو بھی بیان کریں گے. یہ ہے اس باب کا نام. اب امام مسلم رحمۃ اللہ نے شروع فرمایا قال الامام ابو الحسین مسلم بن حجاج. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے مسلم بن حجاج القشیری. قشیر یہ ایران کا شہر ہے، یہ وہیں کے رہنے والے ہیں، ان کی قبر مبارک بھی وہیں ہے. تو میرا بڑا شوق ہے کبھی اللہ تعالیٰ امام مسلم رحمۃ اللہ کی قبر پہ حاضری عطا فرمائے. بہت بڑی شخصیت ہے. یہ اتنے پائے کے محدث تھے، اتنے پائے کے محدث تھے کہ ان کے وقت میں ان جیسا بندہ ملنا مشکل تھا. امام ترمذی رحمۃ اللہ کتنے بڑے عالم ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں. انہوں نے رؤیت ہلال کی حدیث ان سے روایت کر کے اپنی کتاب میں ذکر کی. اب امام ترمذی کے بارے میں ایک چھوٹا سا لفظ میں کہتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی صحیح سلامت رہے. آخر وقت میں آنکھوں کی تکلیف ہوئی اور آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن ہر سال حج پہ جاتے تھے. اونٹ پر بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے، اور چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ یوں اپنے سر کو نیچے کیا جیسے بندہ کسی درخت سے نیچے گزرتا ہے نا، سر نیچے کر. حالانکہ ادھر کوئی درخت نہیں، پوتے بیٹے نواسے خاندان کے لوگ شاگرد ساتھ ہیں. ہم نے کہا حضرت کیا ہوا؟ آپ نے سر جھکایا. کہا یار یہاں ایک درخت ہوتا تھا. کہا حضرت کوئی درخت بھی نہیں ہے، آپ ایسے ہی پریشان ہو گئے، سیدھا راستے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ ان کے شاگرد ہیں. کہا جی سواریاں روک دے. پورا پروٹوکول رک گیا اور کہا جی یہاں بستی والوں کو تلاش کرو، ان سے پوچھو. مجھے یقین ہے جب میں گھر سے چلتا تھا فلاں فلاں معاملات کی جگہ سے گزرتا تھا، یہ جگہ میرے خیال میں وہی ہے، یہاں ایک درخت ہوتا. صاحب نے کہا بزرگ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں، چلو ان کے کہنے پر بات پوری کرتے ہیں. بستی والوں کو بلایا تو وہاں کے بوڑھے بزرگ ہیں، وہ کہنے لگے جی ہاں یہاں ایک درخت ہوتا تھا، آپ نے کٹوا دیا. اس بندے کی ذہانت اتنی ہے کہ آنکھیں جانے کے بعد بھی یہ آدمی اتنا دماغ رکھتا ہے. فرمانے لگے اس کے بعد اپنے فیملی ممبرز کو کہ بیٹا اگر یہ آ کر گواہی نہ دیتے نا، میں آج کے بعد حضور کی حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتا، کہ ہو سکتا ہے میرے دماغ میں فرق آ گیا اور مجھے حضور کی حدیث میں کہیں غلطی نہ لگی. یہ بندہ ان کا شاگرد ہے اور امام مسلم اس کا استاد ہے. امام مسلم وہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں پوری زندگی اس آدمی نے نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی سے ہاتھا پائی کی، نہ کسی سے لڑائی کی. پوری زندگی میں امام مسلم اس حد تک یہ شخص 100% دین اسلام پر ہے، اس حد تک. اور اپنے بڑے کی قدر، اپنے بزرگ کی قدر
اپنے اکابر کی قدر کو ان سے سیکھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام بخاری کو کہنے لگے دعنی اقبل رجلیک، کہ میرا جی چاہتا ہے میں آپ کی قدم بوسی کروں۔ یعنی امام مسلم رحمۃ اللہ امام بخاری کی اس حد تک قدر کر۔ بہرحال اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے جنہوں نے اپنے دور میں کام کیا اور ہم تک پہنچایا۔ اب فرما رہے ہیں امام مسلم بن حجاج، ان کے لیے یہاں دعا لکھی ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ فرمایا بعون اللہ نبتدی و ایاہ نستکفی، فرمایا اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں اس کتاب کو ہم شروع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بس اللہ کی مدد ہو جائے نا، اور کسی دی لوڑ کوئی نہیں۔ وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ، بس اللہ جل شانہ کی مدد ہے جس کو اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ رکھے۔ اب یہاں سے تقدیر کے مسئلے پر ایک بات شروع کر رہے ہیں کہ ان کے زمانے میں، اب یہ پیدا ہوئے ہیں 204 میں، ان کا انتقال ہے 261 میں۔ آپ اندازہ لگائیں 57 سال کی عمر میں انتقال ہے امام مسلم کا، 57 سال۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں منکرین تقدیر پیدا ہو گئے تھے، اپنے اساتذہ کی سند سے بیان کرتے ہیں۔ منکر تقدیر کا مطلب جو تقدیر نہیں مانتے، تقدیر کچھ نہیں، بس جو زمین میں ہو رہا ہے اب ایویں ہی ہو رہا ہے، آپ کو لاپے ہو رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی پہلے مقرر کردہ نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے مطابق تقدیر پہ ایمان واجب ہے، لیکن وہ تقدیر کسی بندے کو دماغ میں سمجھ نہ آئے نا تو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میں سوال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تقدیر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے لکھ دیا ہے تو پھر اس کے بعد حساب کتاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب میں مثال دینے لگا، کوئی بندہ نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے قتل کر دے نا، تو کہ اسے پھٹے لاؤ، اس کو پھانسی چڑھاؤ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے تو میری قسمت میں قتل کرنا لکھا تھا، میں نے تو اللہ کے لکھے ہوئے پہ قتل کیا، اب مجھے آپ سزا کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے جو انہیں یہ سمجھا۔ تقدیر کا مطلب ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن کہتے ہیں ہم نے دو راستے دکھائے ہیں، رحمان کا راستہ بھی شیطان کا راستہ بھی۔ اب تیرے پاس پاور آف سلیکشن ہے، تو نے انتخاب کرنا ہے ادھر جا یا ادھر جا۔ جو بندے کو ثواب ملے گا یا بندے کو عذاب ملے گا وہ اس کی پاور آف سلیکشن پہ ملے گا کہ اس نے جو انتخاب کرنے کی قوت تھی اس کو غلط استعمال کیا۔ ٹھیک، میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، دروازہ کھول کے میں گزر جاؤں تو آرام سے گزر جاؤں، میرے سامنے دروازہ کھولنے کا آپشن ہے، ہینڈل ہے، میں اس کو کھول سکتا ہوں، اوپن کروں کلوز کروں، چل، لیکن میں اس کے باوجود بھی دروازہ نہیں کھولتا، ایسے ٹکر مار کے دروازے کو سینگ مار کے جیسے جانور جائے ایسے جانا چاہتا ہوں، تو میری ظاہری بات ہے سر پھٹے گا۔ اب میں کہوں اللہ نے میری قسمت میں سر پھٹنا لکھنا تھا، نہیں بابا، اللہ نے لکھا تھا کہ میں نے اس کو دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، یہ کھول کے چلا جائے، نہیں جائے گا، ٹکر مارے گا تو ذلیل ہی ہونا ہے اس سے۔ تو تقدیر کا مطلب جن کو یہ سمجھ نہیں آتا نا، وہ سمجھتے اللہ نے میں مجبور محض بنا دیا ہے، بس ہم مجبور ہیں، اللہ نے ہمارے گاٹے فٹ کر دیتے ہیں، ایسی جو مرضی ہے کر، یوں نہیں۔ تو اسی طرح بیچارے تقدیر کے مسئلے پر اعتراضات میں لوگ پھنس گئے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کی سند سے حدثنی ابو خیثمہ زہیر بن حرب، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد، امام ابو خیثمہ بہت بڑا نام ہے، ان کے واسطے سے یہ روایت لائے ہیں۔ وہ اپنی پوری سند کے ساتھ امام یحییٰ بن یعمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی، فرمایا بصرہ شہر کے اندر جس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد جونی تھا۔ معبد جونی وہاں کا گمراہ تھا جو انکار کر رہا تھا تقدیر کا۔ اب بصرہ شہر کہاں ہے؟ یہ عراق کا سمندری شہر ہے، ساحل سمندر کی پٹی پر، جیسے ہمارے پاکستان میں کراچی ہے، انڈیا میں بمبئی ہے، سعودیہ میں جدہ ہے، یا اسی طرح املوج ہے، تو اسی طرح یہ ایریا بھی ہے، تو یہ سمندری پٹی پر ہے۔ اور بصرہ بہت خوبصورت شہر ہے اور مشہور ترین شہر ہے اس زمانے کا، اب تو یہ صوبے میں منتقل ہو چکا ہے۔ تو اس شہر کا رہنے والا کھاتے پیتے گھرانے کا آدمی تھا، اس کو کوئی رزق معاش کی فکر نہیں تھی، تو گمراہ ہونا شروع ہوا۔ تو معبد جو نہیں سب سے پہلے
تقدیر کا انکار کر دیں۔ تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں میں نے اپنے ایک اور محدث دوست کو ساتھ لیا اور ہم مکہ مکرمہ میں حج کے سفر پہ گئے، اور یہ طے کر کے گئے کہ کسی نہ کسی صحابی سے ملیں گے جو حضور پاک کا شاگرد ہوگا، اور ان سے جا کر پوچھیں گے کہ تقدیر کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ہمارے علاقے میں تو یہ فساد پڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت امام یحییٰ فرماتے ہیں فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین، فرمایا حاجی یا عمرے کا سفر تھا، میں اور میرے دوست حمید بن عبد الرحمن ہم چل پڑے مکہ مکرمہ۔ فقلنا، آپس میں بات طے کی، لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر ہماری ملاقات ہو جائے حضور پاک کے صحابہ میں کس صحابی سے، تو فسألناہ اما یقول ہؤلاء فی القدر، یہ جو معبد جونی اور اس کا گمراہ ٹولہ تقدیر کا انکار کر رہا ہے، ان کے بارے میں جا کے ذرا ہم اس صحابی سے پوچھیں گے۔ تو کہتے ہیں فوفق لنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ، کہتے ہیں اتفاق ہم مسجد حرام میں داخل ہونے لگے بیت اللہ میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضور کے برادر نسبتی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی ہمیں مل گیا، ملاقات ہوئی، زیارت ہوئی، ہم نے اس صحابی کی زیارت کی۔ یہ صرف صحابی نہیں ہے، حضور کی فیملی ممبرز میں ان کی شمار کیا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی ہیں، جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں بچوں کا ماموں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر داخل المسجد، کہتے جب ہم وہاں رکے، وہاں میں نے اور میرے دوست نے ان کو پکڑا، یعنی ان کی مجلس کو پکڑا، احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک دائیں بیٹھ گیا ایک بائیں بیٹھ گیا۔ تو ان کو سمجھ آ گئی بھی دو مہمان ہیں، باہر سے آئے ہیں، غیر ملکی سفر کر کے تشریف لائے ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے، تو ان نے واقعی کوئی اہم مسئلہ پوچھنا ہے، اہل علم لوگ ہیں۔ وہ بیٹھ گئے، انہوں نے فرمایا جی بتائیں کیا بات؟ کہتے ہیں ہم نے انہیں کہا، اتنا میں یہ کہتے ہیں حضرت امام یحییٰ کہ مجھے یقین تھا جو میرا دوست ہے نا مجھے بات کرنے دے گا۔ تو فقلت یا ابا عبد الرحمن، عبد الرحمن حضرت عمر کے پوتے ہیں، یہ عبد الرحمن کے والد ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، تو کہا عبد الرحمن کے ابا جان، انہ قد ظہرنا قبلنا ناس یقرؤون القرآن، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو قرآن کے بڑے ماہر ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ علم میں ایسی ایسی باتیں شامل کر دیتے ہیں، علم میں ایسے ایسے معاملات شامل کر دیتے ہیں کہ علم کی بحث کرتے کرتے انہم یزعمون اللہ قدر وان الامر انف، ان کا یقین یہ ہے کہ تقدیر تو ہے ہی کوئی چیز نہیں، جو زمین آسمان میں ہو رہا ہے بس ایویں ہی ہو رہا ہے نا، اپنی ترتیب پہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے یا ان کو اپنے اس موقف کو چھوڑنا چاہیے؟ کیونکہ آپ تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، فوراً یہ جملہ سن کے فرمایا اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منہم وانہم براء منی، جب ان سے ملنا تو جا کر میرا پیغام دینا کہ پیغمبر کا صحابی حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے لا تعلق ہوں اور تم مجھ سے لا تعلق ہو، یعنی اگر تمہارا تقدیر پر ایمان عقیدہ نہیں ہے تو تمہارا ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے ہٹ کے۔ اور فرمایا والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، تو کہا انہیں کہنا عبداللہ بن عمر اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا تھا، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، تم میں سے کسی ایک کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو، اتنا سونا ہو، اور فانفقہ، وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی خوشنودی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا زیادہ سونا خرچ کر دے، فرمایا ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اللہ وہ سونا تمہارا رد کر دے گا، اس وقت تک مردود رہے گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ رکھ لو۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ شروع میں فرمایا تھا نا کہ ہم بنیادی طور پہ تقدیر کی دلیل لائیں گے، تو وہ تقدیر کی دلیل میں اس صحابی رسول کا عمل لائے۔ اب یہاں سے ایک اندازہ لگا، ابھی کوئی حدیث بیان نہیں کی، حدیث آگے چل کے بیان کر رہے ہیں۔ پہلے حدیث کو سمجھانے والے اساتذہ بزرگ علماء کا قول پیش کر رہے ہیں۔ اس سے سمجھ آیا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے اکابر کے عمل ضروری ہے،
کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ماہرین شریعت نے اسے سمجھا کیا؟ تو امام مسلم پہلے حدیث نہیں لائے، حدیث سے پہلے بزرگ کا واقعہ لائے، صحابی کا واقعہ لائے، اس کی تشریح لائے، پھر اس کی تائید میں حدیث لائے۔ اس سے یہ بات کھل گئی کہ یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ حدیث کو سمجھیں گے، حدیث کو صحابہ نے سمجھا ہے، اہل بیت نے سمجھا ہے، ہم پہلے صحابہ اور اہل بیت سے سمجھیں گے، پھر حضور پاک کی حدیث سمجھیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے کیسے کیا مسئلہ۔ ورنہ حدیث کو پہلے ذکر کر دیتے نا، حدیث کو پہلے ذکر نہیں کیا، پہلے صحابی کی بات کو ذکر کیا۔ آگے فرماتے ہیں ثم قال حدثنی ابی، اب حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا رہے۔ اب یہ حدیث پاک سنیں، میں پہلے اس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کروں گا۔ یہ پوری ایک رکوع کی حدیث ہے، کیونکہ حدیث پاک الفاظ رسول ہیں، تو الفاظ رسول میں اپنی ایک روحانی طاقت ہوتی ہے، تو اس کو پورا ہی بیان کر دیا جائے۔ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، حضرت عمر فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اطلع علینا رجل، ایک شخص اچانک ہمارے اوپر آیا، شدید بیاض الثیاب، صاف ستھرے کپڑے تھے، شدید سواد الشعر، اس کے کالے رنگ، بالکل کالے شمور رنگ کے اس کے بال سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کا اثر نہیں نظر آ رہا تھا، مسافر نہیں لگتا تھا، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنی گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کی طرف لگایا، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہاتھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں سجا دیا، فقال یا محمد، وہ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اسلام میں پہلی چیز یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو خدا نہ مانو، اس کی گواہی دے دو، وَأَنَّ مُحَمَّدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات تسلیم کر لو، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے رکھو، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے تو تم رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر کا حج بھی کر لو۔ قال صدقت، سوال کرنے والے نے کہا بالکل آپ نے سچ فرمایا۔ قال، حضرت عمر فرماتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور پھر تصدیق بھی کر رہا ہے، ہم اس حیرانگی میں تھے کہ قال، اس بندے نے پھر کہا فاخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ تیرا ایمان یہ ہے کہ تو مان لے اللہ کی ذات کو، فرشتوں کی ذات کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لیا۔ قال، حضرت عمر فرماتے ہیں اس شخص نے یعنی سوال کرنے والے نے کہا صدقتا، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ قال، پھر سوال کیا فَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، مجھے بتائیے احسان، حسن عبادت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے بندے تو ایسی عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ، اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہیں بنتی، فإنہ یراک، یہ تو بات مان لے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ قال، اس نے کہا فاخبرنی عن الساعہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی۔ قال، حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتا ہے کہ اللہ جانتے ہیں اتنا مجھے پتا ہے کہ قیامت کو اللہ جانتے ہیں۔ قال، اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن فخبرنی عن اماراتہا، آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں علم ہے، آپ ارشاد فرما دیں قیامت کی نشانیاں کیا ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نشانیاں ارشاد فرمائی۔ پہلی فرمائی ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا جو لونڈی ہوگی وہ اپنی آقا کو جنے گی۔ دوسری نشانی فرمائی وان تر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فرمائے ننگے پاؤں، ننگے جسم، جن کے پاس ککھ بھی نہیں تھا، تنگ دست لوگوں کو تم دیکھو گے، بکریاں چرانے والے اٹھ کے اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ ثم
حضرت عمر فرماتے ہیں قال پھر یہ ہوا ثم تلک وہ بندہ یہ سوال و جواب کرنے کے بعد چلا گیا فلبثت ملیا میں کچھ ٹائم تو رکا رہا کہ یار کیا معاملہ تھا کون آیا تھا کیوں پوچھا تھا لیکن نبی علیہ السلام سے نہیں پوچھا ثم قال علی پھر حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا یا عمر اے عمر اتدری من السائل جانتے ہو یہ سوال کرنے والا شخص کون تھا حضرت عمر ادب میں عرض کرنے لگے قلت اللہ ورسولہ عالم اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ آنے والا بندہ کون تھا قال حضور پاک نے فرمایا جبرائیل فإنہ جبرائیل وہ تو فرشتہ جبرائیل تھا یا رسول اللہ وہ فرشتہ تھا فرمایا جی ہاں اتاکم وہ آیا تھا یعلمکم دینکم تاکہ تمہیں تمہارا دین سمجھا جائے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت عمر کے واسطے سے اور اس کی پوری تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا یہ پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی اسے کتاب الایمان کی پہلی حدیث بھی کہتے ہیں جیسے قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں نا ہر صورت کا اپنا ایک نام ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران سورۃ نساء اسی طرح حدیث کا بھی نام ہوتا ہے اس حدیث کا نام ہے حدیث ام السنہ پوری سنت کی بنیاد اس میں اتنے زیادہ دین کی باتیں آ گئی ہیں کہ یہ ایک حدیث پورے دین کی بنیاد بن گئی اب اس کا نام حدیث جبرائیل بھی ہے اور حدیث ام السنہ بھی ہے اس کو حدیث جبرائیل کیوں کہتے ہیں کہ اس میں سوال کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے ام السنہ کیوں کہتے ہیں دین کی بنیاد ہے اب وہ آئے کیوں تھے یہ سوال صحابہ پوچھ لیتے جبرائیل آسمان سے اتر کے آیا حضور سے یہ سوال کرنے کے لیے اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے قیامت کب آئے گی اور پھر قیامت کی نشانیاں 5 سوال ہیں تو آخری لفظ میں جو ہے نا اتاکم یعلمکم دینکم اس میں اس کا جواب موجود ہے جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے مجمع میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جو چاہتے تو تھے کہ ہم سوال کریں لیکن اپنے سوال کو الفاظ کا جامہ پہناتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب میں خاموش تھے کہ یہ سوال کروں پتہ نہیں میرے منہ سے اچھا لگے گا نہیں لگے گا یہ میں کہہ دوں پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کوئی فرق نہ آ جائے تو وہ کرنا تو چاہ رہے تھے سوال لیکن سوال ان کے دل میں اٹھ رہے ہیں پر وہ سوال کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا تو اللہ تو ان کے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے تو اللہ نے ان کی دلوں کی ترجمانی کرنے کے لیے جبرائیل جیسے فرشتوں کو فرمایا تو جا انہوں نے یہ 5 سوال کرنے ہیں پر ادب میں کر نہیں رہے تو سوال کرتا جانا انہیں اپنے سوال کا جواب ملتا جائے گا یہ تبھی حدیث جبرائیل بنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اب ذرا پہلے لفظ پہ آتے ہیں یہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ساری حدیث یحییٰ بن یعمر کو کیوں سنائی صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے کہ وہ تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ تقدیر پر ایمان رکھنا ہو اس ایک لفظ کی وجہ سے پوری حدیث سنا دی اس میں جو تؤمن بالقدر ہے اسے موافقت باب کہتے ہیں اور اسے محل استشہاد کہتے ہیں موافقت باب کا مطلب کہ جو باب میں بات آئی تھی کہ یہ چیز کیوں ہے اس کا جواب آ گیا اور محل استشہاد کا مطلب کہ جس کام کے لیے چلائی تھی دلیل تو دلیل اس میں یہ ہے بینما نحن عند رسول اللہ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے اس سے پتہ چلا شاگرد کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں استاد میرے نال بیٹھے ہیں یوں کہنا چاہیے میں استاد کی خدمت میں بعض اوقات بندہ کسی بڑے کے پاس بیٹھا ہو نا والدہ پوچھ لے کوئی دوست پوچھ لے کہاں ہو میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں حافظ جی میرے نال نے کہنا چاہیے میں حضرت دے کول ہوں یعنی کان کو ادھر اور ادھر پکڑنے میں لفظ میں فرق ہوتا ہے تو حضرت عمر یہ سمجھانا چاہ رہے یوں نہیں کہا حضور ہمارے ساتھ بیٹھے تھے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے تو اس سے پہلا نقطہ نکلا کہ بڑے کی محفل کا آداب کیا ہوتے ہیں پھر فرمایا ذات یوم کا ایک دن کی بات ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دن متعین نہیں کیا کون سا دن تھا منگل ہے بدھ ہے جمعرات ہے جمعہ ہے ہفتہ ہے پیر ہے اتوار نہیں کیوں متعین نہیں کیا تو اس کی بھی ایک وجہ ہے حضرت عمر دن نہیں بتا رہے حضرت عمر مسئلہ بتا رہے جو دن بھی تھا جو رات کا وقت بھی تھا اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں حضرت عمر مسئلہ بتا رہے پھر فرمایا اذ طلع علینا رجل ایک شخص ہمارے اوپر طلوع ہوا حالانکہ لفظ بنتا ہے عربی زبان میں اذ جاء علینا رجل اذ جاء الینا ایک شخص ہمارے پاس آیا یوں نہیں کہا فرمایا اذ طلع اس کے 2 مطلب ہیں
ایک تو یہ کہ اچانک آیا، کوئی شیڈول میں نہیں تھا، طے نہیں تھا۔ دوسرا اس سے مطلب نکلا طلع علینا رجل، کے آنے والا طلوع ہوا مراد ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہے، انسانی مخلوق نہیں ہے، یہ اشارہ تھا۔ پھر اگلے دو لفظ ہیں کہ رجل، یہاں لفظ ہے کہ وہ مرد کی شکل میں آیا، فرشتہ مرد کی شکل میں کیوں آیا؟ مکہ کے کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو ان پر رد ہوا کہ تم اللہ کی بیٹی کہتے ہو فرشتوں۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ نجم میں فرمایا ہے، فرمایا اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے بیٹے، تم اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو، یہ انصاف ہے تمہارا؟ یعنی یہ بات فرمایا، حالانکہ اللہ کی ذات تو لم یلد ولم یولد۔ دوسری بات کہ اگر وہ لڑکی کی شکل میں آتا تو پردے میں ہوتا، اور پردے میں شاید کما حق کو اس طرح اونچی آواز میں سوال نہ کر سکتے، تو جن کے دلوں میں سوال پنپ رہے تھے ان کو جواب کیسے ملتا؟ تو اس لیے مرد کی شکل میں۔ شدید بیاض الثیاب، کپڑے سفید تھے، اس سے پتہ چلا سفید کپڑے یہ اسلام میں پسندیدہ کلر، آپ کوئی بھی پہن سکتے، کوئی کلر ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ پر کوئی رد آ جائے کہ آپ نے اس کو پہن لیا ہے تو آپ اسلام سے نکل گئے، اینج ہو گیا، نہیں، ایسے نہیں، آپ پہن سکتے ہیں، لیکن سفید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سفید کپڑے پہن کے، تو جب آ گئے، اب کپڑوں کی سفیدی پر ایک اشارہ ہے، کپڑے بالکل صاف سفید ہیں، اس سے پتہ چلا مدینہ شہر کا رہنے والا ہے، تو دور سے آئے ہوتے تو کپڑے میلے ہوتے نا، راستے میں سفر کا کوئی گرد غبار۔ پھر فرمائے آگے شدید سواد الشعر، سواد الشعر، رنگ بالکل بالوں کا کالا تھا، کالے بال تھے۔ اس سے پتہ چلا بندے کا حج عمرے کا سفر رہو تو بال رکھنے چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں بالوں کی قسم کھائی ہے، گنجے کی قسم نہیں کھائی۔ گنجا پن جو ہے وہ صرف اور صرف حج عمرے پہ، اس کے علاوہ بال ہونے چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جب بھی حلق فرمایا ہے وہ حج عمرے کا ہے، اس کے علاوہ نہیں فرمایا۔ ہاں کوئی ضرورت ہو، بندے کو سر میں تکلیف ہو، گرمی ورمی کا معاملہ ہو، تو پھر فرما بھی سکتے ہیں آپ بال کٹا۔ حضرت علی کی عادت تھی، وہ حج عمرے کے علاوہ بھی سر کے بالوں کو موڑ کے رکھتے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ ہر وقت اپنے سر کے بال مبارک بالکل حلق فرماتے، تو حضرت علی نے بھی ایک حدیث سنا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گنجا ہونا غلط ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کا اپنا مقام ہے۔ حضرت علی نے وہاں فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایک حدیث سنی کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، لہذا اس کو غسل جنابت میں صاف پاک رکھنا ضروری ہے، ہر بال کو ترک کرنا کا۔ جی ہاں، کہ جب سے میں نے حضور سے حدیث سنی ہے نا، تو میں نے کہا اتنے بالوں کو کون سنبھالے، ہر بال کو ایسے رگڑ رگڑ کے پانی کے ساتھ۔ ثم آدیت راسی، کا وہ دن اور یہ دن میں نے اپنے سر پہ بال نہیں رکھنے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا استدلال ہے، تو اگر کوئی سر مڈاتا بھی ہے تو آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ ترتیب علی پر ہے، اور ترتیب علی بھی تو دین ہے نا، تو اس کو کیا بندہ غلط کہہ سکتا ہے؟ تو میری بات کے دونوں مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ بال بالکل صاف تھے، اس سے پتہ چلا یہ مسافر نہیں تھا، مسافر ہوتا تو بال پراگندہ ہوتے، اس پر گرد و غبار ہوتے۔ اب سنیں، حضرت عمر یہ جملہ کہہ کے آگے اس کی وضاحت کر رہے کہ لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا اثر نظر نہیں آ رہا تھا، مسافر نہیں لگتا تھا۔ اب سنیں جو اگلا جملہ میں سمجھا رہا ہوں، جب مسافر نہیں لگتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ مدینہ کا نا۔ اب اگر مدینے کا ہے تو ہم پہچانیں کہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس گھر کا ہے، تو کہتے ہیں اگلا معاملہ یہ ہوا کہ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، پورے مجمع میں کوئی نہیں اس کو پہچان رہا تھا۔ سوال اٹھتا ہے ادھر مجمع ایک دوسرے سے ملا تھوڑی ہے جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں پہچان رہے۔ تو بعض اوقات نہ پہچاننے کی بات آنکھوں سے بھی سمجھ آ جاتی۔ یہاں کوئی ایسا آدمی داخل ہو جس کو نہ آپ جانتے ہیں، نہ میں جانتا ہوں، نہ مدرسے اور کلاس اور انسٹیٹیوٹ کے بزرگ جانتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کون ہے، تو اشاروں سے یہ آئز لینگویج جسے کہتے ہیں، یہ نظروں کی زبان بھی بتا دے گی کہ اسی پہچانتے نہیں، کوئی نواں بندہ ہے۔ تو حضرت عمر اور صحابہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں آنکھوں سے یہ بات ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو گئی ہو کہ ہم نہیں جانتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں ایک دوسرے سے بات ہوئی، تجھے جانتے سے میں نے تو نہیں پتا کیڑا بندہ ہے۔ اب یہ دو باتیں ہو گئی کہ بھئی ہم نہیں جانتے تو مسافر ہونا چاہیے، لیکن وہ مسافر لگتا ہی نہیں ہے۔
اچھا مسافر نہیں لگتا تو مدینہ کا ہونا چاہیے، مدینہ کا تو ہم جانتے نہیں ہیں، 605 میں مبتلا ہو گئے۔ 605 پتہ کسے کہتے ہیں؟ شش کہتے ہیں 6 کو، 5 کہتے ہیں 5 کو، فارسی کا لفظ ہے، 6 ہے یا 5 ہے، 6 ہے یا 5 ہے، اس میں بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو 605 میں جب بندہ مبتلا ہو جائے تو ابھی فیصلہ ہی کرنے لگے تھے، کہتے ہیں ہم نے اس بندے کو دیکھا تو حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے قریب آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جب بندہ محفل میں جائے تو ابتدا سب سے بڑے کو ملنے سے کرے۔ مجلس میں بیٹھے ہو نا تو ادھر سے ایک بندے سے ملنا شروع ہو جائیں، آخر میں جس کو ملنا ہے وہ بیچارہ ہاتھ چھک کے کھلوتے ہیں، اس دن انتظار تو آداب محفل کے خلاف ہے۔ تو حضور کے پاس پہنچ کے آگے اس نے 2 کام کیے، ایک ہے فاسند رکبتئی الی رکبتئی، ایک ہے وضع کفیہ الی فخذی۔ فرمایا اس نے ہاتھ جا کر حضور پاک کے گھٹنوں پہ رکھے اور اپنے گھٹنے 2 زانوؤں کے عطیات کی شکل میں حضور کے پاس ملا دیے۔ 2 زانوؤں کے بیٹھنے کا مطلب ہے میں شاگرد ہوں، میں سائل ہوں، میں کچھ لینے آیا ہوں، اور ہاتھ حضور کی جھولی پہ رکھنے کا مطلب ہے حضرت میں سوالی ہوں، میرے اوپر شفقت فرمائیے، نرمی فرمائیے۔ تو کہ پتہ چلا شاگرد کو، مرید کو اپنے بزرگ کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ آگیا سوال، آگے سوال اس نے یوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ، کہنا تو یوں چاہیے تھا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام نہیں لیتے بڑے کا، جب بڑا سامنے ہو، ہمارے یہاں کوئی ڈی سی دے کول چلا جائے، ڈی سی صاحب، کوئی نہیں کہتا حنیف رائے، اور نہ نہیں چکنا نہ ہوتا، ڈی سی صاحب، اے سی صاحب۔ تو ڈی سی اے سی کے نام ہم نہ لیں، ادب کا لحاظ رکھیں، سرکار کے لیے تو کائنات بنائی گئی۔ ادھر اس بندے نے حضور کا نام لیا، کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہم بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یہ بندہ پوچھنے والا ہے، بات سمجھنے والا ہے، حضور کو تو ہم نام لے کر نہیں پکارتے، یہ اس طرح کیوں کہہ رہا ہے؟ اس سے ایک جملہ سمجھ آیا کہ یہ آنے والا ایک عجیب و غریب ترتیب پہ آ رہا تھا، آنے والا امتی انسانوں میں نہیں تھا، یہ تو فرشتہ تھا، اس لیے اس نے نام لے کر پکارا۔ یہ بعد میں عقدہ کھلا ان پر۔ اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیں، اور اگلا سوال اخبرنی عن الایمان، ایمان بتائیں۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایمان دل مانے، زبان اقرار کرے، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، زبان مانے اور دل تصدیق کرے، یہ ہے ایمان۔ یہ دونوں کا تعلق جسم کے اندر سے ہے، تو ایمان اندر میں وہ رب جانتا ہے۔ جو اسلام ہے اس کا تعلق جسم کے باہر سے ہے، میری شکل، میرا لباس، میری ترتیب، میری بود و باش، میرا لیونگ اسٹائل، میرا اٹھک بیٹھک، یہ حضور کے فرمان کے مطابق، اسے کہتے ہیں اسلام۔ اندر مانے ایمان، باہر اپنے آپ کو مسلمان والی شکل دے تو اسلام۔ تو اس نے دونوں سوال، پہلے باہر کا پوچھا پھر اندر کا پوچھا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، توحید اور رسالت ماننی، اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کہا جی بہت اچھا، تو تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنی ہوگی۔ یہاں یہ لفظ نہیں ہے تقرأ الصلاۃ، نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا، ایک ہے نماز کا قائم کرنا، فرق ہے۔ نماز کا پڑھنے کا مطلب ہے عین پڑھ دے رہا ہوں، اور نماز کے قائم کا مطلب ہے کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے اتنے بجے وقت شروع ہو رہا ہے، اتنے بجے ختم ہو رہا ہے، تاکہ میں کہیں شہر پہ نہ ہوں، ٹریول پہ ہوں، سفر پہ ہوں، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت میں نماز کا وقت باقی ہے، باقی نہیں، اہتمام کے ساتھ۔ یہ ہے قیام نماز۔ تؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ مجھ سے ایک دن ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا پہلے ہمارا کوئی حرام مال تھا جو وہ پلید تھا، زکوٰۃ دیں گے تو پاک ہو جائے گا۔ میں نے کہا بھائی آپ بات سمجھے نہیں، حرام اور حلال کی بات کا نہیں ہے، یہ غریب کا حصہ تھا جو تم نے کھایا ہوا تھا، اس لیے وہ حلال حرام ہے، چاہے وہ آپ نے حلال کمایا۔ جب غریب کا حصہ چلا گیا تو پیچھے حلال پاک ہو گیا۔ تو نے کہا میں سمجھا نہیں، حلال مال میں حرام کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ قربانی کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں۔ کس چیز کی؟ گائے کی، بکری کی، بھیڑ کی، اونٹ کی، دمبے کی۔ ٹھیک ہے، کوئی سا جانور، کسی کا ایک کا نام لینا۔ کہا جی بکری۔ میں نے کہا چلو بکری حلال ہے؟ جی حلال ہے۔ میں نے کہا لکھ دے مجھے۔ لکھ دوں کا کیا مطلب؟ میں نے کہا لکھ دے، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اس نے کاغذ پہ لکھ دیا بکری حلال ہے۔ میں نے کہا میرا سوال ہے ساری بکری حلال ہے؟ کہتے نہیں، حدیث پاک کے مطابق اس کے 7 چیزیں تو نہیں کھانی، دم مسفوح نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، فلاں نہیں کھانا، فلاں، جیسے حدیث جو چیزیں ہم نکال کے پھینک دیں۔
تو میں نے کہا جب بکری حلال ہے تو یہ حرام کتوں آ گیا؟ میرے مسئلہ سمجھ آ گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ غریب کا حق تھا جو تو نے اپنے ماں. اب پتہ ہے غریب کا کتنا حق ہے؟ پورے سال میں 1 لاکھ کے اوپر صرف 2500 روپیہ پورے سال میں, وہ بھی ایک دفعہ. اس سال کے درمیان آپ کے پاس 1000 دفعہ لاکھ روپے آ جائے اس پر نہیں ہے. شروع سال اور آخر سال میں ایک دن کو میں مثال دے رہا ہوں. یکم رمضان ہم نے زکوٰۃ کا دن رکھا ہے, تو یکم رمضان سے یکم رمضان تک کے مال ہے نا, اس کے دوران جتنا مال آئے گا اس کی زکوٰۃ کی بات نہیں ہے. جتنا مال آئے گا اس کو تو مسئلے نہیں. یکم رمضان کو میں 1 لاکھ کا مالک ہوں, اگلے یکم رمضان کو میں 2 لاکھ کا مالک ہوں, درمیان میں کروڑوں آئے اور کروڑوں گئے, اب میں اگلے سال 2 لاکھ کی زکوٰۃ دوں گا. یہ نہیں کہوں گا پیچھے میرے کروڑ روپے گیا, 2 کروڑ گیا, 10 کروڑ گیا. اگر میں اس دن جس دن میں نے زکوٰۃ نکالنی ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے لیے دن مقرر کرنا ضروری ہے, لوگ مہینہ مقرر کرتے ہیں, یہ دن ہونا چاہیے. اس دن میں بندہ اپنی جیب کو کھنگال کے دیکھے میرے پاس کتنا پیسہ, اتنی سی زکوٰۃ کی بات, تو بہت آسان چیز. تیسرا فرمایا تصوم رمضان, رمضان کا روزہ, رمضان مبارک کے روزے رکھنا یہ ضروری ہے. اب تازہ رمضان گزرا, اب شوال ہمارا چل رہا ہے. رمضان میں روزہ پتہ کس نیت سے رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میری ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی, صحت مند ہو جاؤں گا, ویٹ لاس کر لوں گا, اپنا وزن ٹھیک ہو جائے گا. روزہ طبیعت کے سامنے رکھ کے نہ رکھیں, روزہ شریعت کو دیکھ کے رکھیں. ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا روزہ کے طبی فائدے گنوا دیں, طبی طور پہ کیا فائدے؟ میں نے کہا بھائی میں گنوا بھی دوں تو کیا فائدہ آئے گا؟ تو پھر اس وجہ سے رکھے گا کہ طبیعت کا یہ فائدہ ہے, یہ فائدہ ہے, یہ اب مولوی دسے وہ اللہ کے رسول دسے ہے, اللہ راضی ہو جائے گا, اس کو سامنے رکھ. تو مجھے کہنے کہ نہیں حضرت طبیعت کا فائدہ بھی تو ہونا چاہیے نا شریعت میں, ہم کسی کو بتائیں تو مزہ تو آئے. میں نے کہا بعض جگہ طبیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر بھی شریعت ماننی پڑتی. اور کیا مطلب؟ میں نے کہا جب جہاد میں بندہ شہید ہوتا ہے تو شہادت کے طبی فوائد کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں, بندہ شہید ہو گیا, خون نکل رہا ہے, گردن کٹ گئی, زندگی ختم, دسو طبیعت کا کیڑا فائدہ؟ یہ تو سارا نقصان ہے. میں نے کہا طبیعت کا نقصان ہے, شریعت میں اس بندے کا فائدہ ہے. تو طبی فوائد کو نہیں دیکھتے, شرعی فوائد کو دیکھتے ہیں. مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی طرف سے بات ڈالتے ہیں تو بات بنتی نہیں. تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, حج بندے پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ کرنا فرض ہے اگر اس کے پاس 3 شرطیں پوری ہوں. آنے جانے کا راستہ پرامن ہو. یہ کیوں کہا کہ اس زمانے میں قافلے راستے میں لٹ جاتے تھے. دوسرا, آنے جانے کا خرچ موجود ہو. مکہ مکرمہ جتنا آنے جانے کا خرچ ہو, اگرچہ اس میں آپ مدینے کا خرچہ اس بندے کے پاس نہ ہو, صرف مکہ آ جا سکتا ہو نا تو حج فرض ہو جاتا. تیسرا کہ جتنے دن یہ حج پہ رہے گا اتنے دن جو اس کی ذمہ داری میں اس کے گھر والے ہیں وہ بھوکے نہ رہیں, ان کے پاس بھی کھانے پینے کا سامان ہے. یہ 3 چیزیں اس بندے کے پاس ہیں, اس پر حج فرض ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام کتنے شفیق, رحیم, نرم, مہربان ہیں. وہ نبی اس مسئلے پر اتنی مضبوطی اور سختی دکھاتے ہیں بندہ حیران ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہے اور اس نے حج نہیں کیا, جان بوجھ کے لیٹ کیا, فرمایا یہ میرا یہ امتی یہودیوں میں جا کے مر جائے یا عیسائیوں میں جا کے مر جائے, میں نبی کو کوئی پرواہ نہیں. یہ اتنی بڑی اور بھاری ایک روایت کی بات میں کر رہا ہوں جس پر دل دہل جاتا ہے. تو اس لیے حج فرض ہو جائے تو حج کرنا چاہیے, حج کو نہیں چھوڑیں. جس نے حج نہیں کیا نا اسے نہیں کیا, اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا. اور جس نے حج کیا ہے نا اسے آپ کچھ بھی کہتے ہیں نا وہ آپ کو کہے گا کہ حج کہتے کسے. جب تک میرا حج کا سفر نہیں ہوا تھا, میرا اللہ جانتا ہے, میں حدیث پاک کی کتاب کے سامنے بیٹھا ہوں, حضرت بس ایسے ہی ہم کہتے تھے حج 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 حج. خدا کی قسم جس دن میں نے عرفات میں 9 ذی الحجہ کا وقت گزارا, میرا رب جانتے ہیں میں آج تک اپنی وہ ایمانی کیفیت کو نہیں بھول. اللہ ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے. تو حج زندگی میں یہ حضور نے فرمایا. تو کہتے ہیں اس نے کہا صدقتا, آپ نے سچ فرمایا. کو ہم بڑے حیران ہوئے, یسألوا یصدقوا, کہتے ہیں سچ فرمایا تو پھر پوچھا کیوں ہے؟ تو یہ بندہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے. تو کہتے ہیں اس نے دوسرا سوال کیا, ایمان بتائیں. حضور نے فرمایا اللہ کو مان, فرشتوں کو مان, قیامت کو مان, اسی طرح رسولوں کو مان اور کتابوں کو مان. 5 چیزیں. 6ٹھی چیز بتائی تقدیر کو مان, جس کو حضرت عبداللہ بن عمر سمجھانے لگے. یہاں لفظ ہے وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ, اچھی اور بری تقدیر کو مان. اللہ کے سارے کام تو اچھے ہیں,
تو یہ کیوں کہتے ہیں بری تقدیر؟ اچھی اور بری تقدیر کا کیا مطلب؟ اللہ کے سارے کام اچھے نے. من شر ما خلق کیا ہے؟ بری تقدیر کیسے کہتے ہیں؟ تو اب مطلب سمجھیں. اللہ کی تقدیر بالکل ٹھیک ہے، ہمارے لحاظ سے کبھی برائی آ جاتی ہے، ہمارے لحاظ سے اچھائی آ جاتی ہے. میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا. چھری ہے، ہم بازار سے جا کے چھری خرید کے کچن میں رکھتے ہیں. کیوں؟ پیاز کٹیں گے، ٹماٹر کٹیں گے، آلو کٹیں گے، سبزیاں کٹیں گی، باقی معاملات کی سیٹنگ ہوگی، اس سے کھانا بنے گا. لیکن اللہ معاف کرے کوئی بندہ یہ چھری اٹھا کے کسی کو مارنا شروع کر دے، تو چھری بنانے والے نے اس لیے تھوڑی بنائی ہے، یا گھر میں لانے والے نے اس نیت سے تھوڑی لائی ہے کہ تو جا کر چھری سے کسی کو تکلیف دے دے. تو جب چھری کے ساتھ ٹھیک کام ہوگا تو اس کو آپ سمجھ جائیں اچھی تقدیر، اور جب چھری کے ساتھ برا کام ہوگا تو اس کو سمجھ جائیں بری تقدیر. تو اس میں چھری بنانے والے کا قصور نہیں ہے، اس میں چھری استعمال کرنے والے کا مسئلہ ہے. تو تقدیر کا مسئلہ بھی یہی ہے. اب نکاح ہے، یہ ثواب کا کام ہے، اور زنا اور گناہ ہے، یہ لعنت کا کام ہے. اب اللہ جل شانہ نے جو سیکچول پاور کی ڈیزالونگ رکھی ہے اس کو حلال طریقے سے رکھ لو اور حرام طریقے سے رکھ لو، یہ انسان کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے. یہ شیطان کی بات مان کے غلط چلے گا تو بری تقدیر سمجھ جائے، اور رحمان کی بات مان کے اچھے چلے گا تو اچھی تقدیر سمجھ جائے. تو یہ اچھی اور بری تقدیر کا مطلب ہے. اسی پر میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک شخص تھا، اس کا یہ ذہن تھا کہ چوری کر کے کھانا کھانا چاہیے. کیوں؟ اللہ نے میری تقدیر میں لکھا ہے چوری تو میں کرنی ہے. تو اس نے چوریاں شروع کر دی. باغ میں آیا، چوری کی، مالی نے پکڑ لیا. اس نے کہا مالی صاحب آپ نے داڑھی رکھی ہوئے سنت کے مطابق لگتے ہیں نیک آدمی. اس نے کہا میری داڑھی نہ تیری چوری کا کی واسطہ؟ نہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتا. تو اس نے کہا چور بھی مسئلے بتائیں گے؟ ہاں مسئلہ ہے. اللہ نے تقدیر لکھی ہے یا نہیں لکھی؟ تو مالی صوفی صاحب تھا، عالم نہیں تھا. اس نے کہا تقدیر تو اللہ ہی لکھی ہے. اس نے کہا اللہ نے میری قسمت میں کیا لکھا کہ چوری کر کے کھاؤں گا، تو اب میں اللہ کی تقدیر پہ عمل کر رہا ہوں. مالی نے اس کو چھوڑ دیا. کیا بڑا مولوی ہے تھا، جان دو. مالک نے اگلے دن مالی سے پوچھا کہ جو ساری چیزیں تباہ برباد ہوئی پڑی ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا چوری ہوئی. اس نے کہا چور پکڑا نہیں؟ اس نے کہا جی پکڑا تھا. کہا پھر کہاں ہے؟ کہا چھوڑ دیا. کہا کیوں چھوڑا؟ کہا اس نے دلیل دی ہے. مالک نے کہا کیا دلیل دی ہے؟ اس نے دلیل بتائی. مالک بھی پریشان ہو گیا. اس نے کہا مالی یار اب چور بھی دلیلیں دیں گے. پریشان ہو گیا کیا کروں. تو اس کو دوستوں نے کہا جی مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ، یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، وہ تو دسنا ہے. انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کے پاس ہے. حضرت میں فلاں بندہ ہوں. ہاں جی ٹھیک ہے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ فلاں ہیں. حضرت ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہوا ہے. کیا ہوا؟ کہ چور آیا، یہ دلیل دے گیا. مولوی صاحب نے مسئلہ سنا، زیر لب مسکرائے اور کہنے لگے کہ بھائی مجھے لگتا ہے وہ چور اب عادی چور بن گیا، وہ آج رات پھر بھی آئے گا. کیوں؟ وہ دلیل دے گیا ہے نا، اور مالی نے چھوڑ دیا. وہ دلیل دے کے پھر آ جانا ہے. اس نے کہا حضرت لگتا تو ہمیں بھی ایسے کہ آج رات ذرا جاگتے رہنا اور چور آئے تو پکڑ لینا، اور اس وقت مجھے اطلاع کرنا، میں آؤں گا، میں اس کے ساتھ بات کر لوں گا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. رات کو اس نے دوستوں کو بٹھایا، وہاں کھانے پینے کا پروگرام بنایا تاکہ ہم رات دیر تک جاگتے رہیں، اور لائٹیں وائٹیں باہر کی بند کر دیں. اندر اپنے چور آ گئے، اور اس دن بڑی خوشی سے آیا. مالی نے ویلکم کر کے بلایا. انہوں نے کہا بھائی اب پھر آ گئے، چوری کر رہے. اس نے کہا کل میں تینوں دلیل دیتی سی، تو پھر مینوں پریشان کر کے ٹینشن ہی پا رہے ہیں. پھر اس نے جب چوری کر لی نا ساری، مال اکٹھا کر کے جانے لگا. اس نے کہا ٹھہر. کہا یار میں تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اس نے کہا ہمارا مولوی صاحب آیا ہوا ہے، انہوں سمجھا. تو مولوی صاحب بھی آ گئے، اور لیکن مولوی صاحب اپنے ساتھ ایک بڑا سا ڈنڈا لے کر آئے. او بڑا ایسے کو بیمبو شیمبو پورا. چور پکڑ کے آ گئے. ڈنڈا انہوں نے چھپا کے رکھا تھا. تو اب یہ سارے بیٹھے. انہوں نے کہا ہاں بھائی چوری کیوں کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب اچھے بھلے آدمی ہو، دیندار ہو، چہرے پہ سنت رسول ہے، تو انہوں مسئلہ نہیں پتا اللہ تقدیر لکھی ہے. انہوں نے کہا اللہ نے کیا لکھا؟ کہ اللہ نے میری تقدیر میں چوری کر کے کھانا لکھا تھا، میں اللہ کی تقدیر پہ عمل کر رہا ہوں. مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. جب مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، چور کہنے لگا اب مجھے چھوڑ دیں. مولوی صاحب نے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں ابھی آدھی بات ہوئی. 2 طالب علم ماشاء اللہ وہ پٹھان دوست اس میں لائے ہوئے تھے، وہ ڈنڈے اٹھائے. انہوں نے کہا بیٹا اٹھاؤ اور اس کے سر پہ مارو کو 2 4 5. اب وہ جو ڈنڈے اس کو وجہ نے نا وہ سر میں لگے اس کو. اب وہ کہ وائی وائی. مولوی صاحب نے کہا وائی وائی کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تیری قسمت میں چوری کر کے کھانا لکھا ہے تو ڈنڈے کھانا بھی تو لکھا ہے، لہذا اللہ کی تقدیر پہ عمل کر، ڈنڈے کھا. حضرت میرے مسئلہ سمجھ آ گیا، اچھی بری تقدیر کا کیڑا مسئلہ ہے. تو یہ تقدیر ہے جو عام طور پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کچھ واجد پھر سمجھ آتے ہیں.
تو یہ وہ لوگ بھی تقدیر کا انکار کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر نے بات سنائی. اس شخص نے پھر سوال کیا کہ مجھے بتائیں اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا حسن عبادت دو چیزیں ہیں، ان تعبد اللہ کرنا کہتا، اللہ کی عبادت ایسے کر جو تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت نبی کی ہے کہ نبی عبادت ایسے کرتا ہے جو اللہ کو دیکھ رہا ہو. آپ اور ہمارا معاملہ یہ نہیں ہے. ہمارا معاملہ اگلا ہے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ. یہ کیفیت نہیں بنتی تو یہ تو سمجھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک عبادت غیبوبت ہے، ایک عبادت مشاہدہ ہے. عبادت مشاہدہ نبی کی ہے، نبی خدا کو، خدا نبی کو دیکھ کر عبادت ہوتی ہے. اور عبادت غیبوبت ہماری ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ ہمیں دیکھ رہا. اگلا سوال اس نے کہا فخبرنی عن الساعہ، بتائیں قیامت کب آئے گی. اب اس کا جواب حضور نے کیا دیا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تجھے پتہ ہے اتنا مجھے پتہ ہے. کیا مطلب کہ اللہ کو ایگزیکٹلی ٹائم پتہ ہے، وہ کون سا جمعہ ہے، کون سا وقت ہے، کس جمعے میں کس وقت میں قیامت قائم ہونی ہے. یہ ایگزیکٹلی ٹائم اللہ کے لیے. ان اللہ عنده علم الساعہ، یہ اللہ کو پتہ ہے. تو اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو نشانیاں آپ کو پتہ ہے وہ آپ بتائیں گے. اخبرنی عن امارات، نشانیاں پھر تسی دسنے نے. تو جو صحابہ کے دل میں سوال تھا وہی وہ بندہ کر رہا ہے. تو حضور نے فرمایا نشانی میں بتا دیتا. حضور نے دو نشانیاں بتائی. اللہ ان تلد الامۃ ربتہا، فرمایا باندھی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ ان تلد الامۃ ربتہا، باندھی ماں بن رہی ہے اور آقا بیٹا بن رہا ہے. باندھی ماں بن رہی ہے اور بیٹی اس کی آقا بن رہی ہے. کیا مطلب؟ قیامت سے پہلے کی نشانی یہ ہے کہ گھر میں باپ کی حیثیت نوکر کی ہوگی اور بیٹے کی حیثیت مالک کی ہوگی. یہ نشانی. ماں کی حیثیت نوکرانی سی ہوگی اور بیٹی کی حیثیت مالکن سی ہوگی. اب اندازہ لگے کیا ہوگا. یعنی اس بندے نے اپنے ماں باپ کو اپنا محتاج بنا کے رکھ دینا ہے اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے. پھر قیامت تو ہمیں اپنے گھر میں اپنے والدین سے تعلق دیکھنا چاہیے. اگر ہم نے یہی اپنایا تو پھر تو قیامت آ رہی. لہٰذا ہمیں تعلق کو ٹھیک رکھنا چاہیے. ماں باپ سے تعلق بندے کا ٹھیک. وہ کہتے ہیں نا پیو مانو کدی غلط نے کہیں باویں لکھ نہ تو قصور ہو گئے. والدین کے ساتھ بندے کی لڑائی بنتی ہی نہیں ہے. والد کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹے نے شکایت لگائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا انت و مالک لابیک، فرمایا تو اور تیرا کمایا ہوا مال تیرے ابا کا ہے. مجھ سے 4 دن پہلے ایک دوست نے کال کی، عید مبارک کی. کہتے جی ایک سوال ہے، پوچھیں. مجھے میرے ابا نے کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے، ماشاءاللہ وہ اب تو اتنا زیادہ ہو گیا. اب میں اس سے ایک اپنا سیپریٹ بزنس بنانا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا ابا سے مشورہ کیا؟ ابا کا اس میں کیا لینا دینا، وہ تو میرا کاروبار تھا، ابا نے تو مجھے دیے تھے. اپنا اصل مال جو ہوگا ابا کا اصل مال واپس کر دوں گا، جو پروفٹ ہے وہ تو میرا ہے. جی واہ سبحان اللہ، ایسے ہوتے. میں نے کہا ابا اب تمہیں مال نہ دیتا تو کاروبار کر سکتا؟ جی نہیں. تو میں نے کہا پھر پروفٹ بھی اسی کا ہے. ہاں وہ والد سب تمہیں دے دیں، باقی بہن بھائیوں کو چھوڑ کے بھی یار بیٹا یہ تم ہی رکھ لو، میں باقیوں کو سنبھال لوں گا، پھر اور بات ہے. وہ پروفٹ بھی اس کا ہے. اس نے 2 دفعہ مجھ سے کہا کنفرم ہے آپ کو، بھول تو نہیں رہے؟ میں کہا جی بیٹا مینو کنفرم ہے، وہ ابا جی کا مال ہے. اچھا میں تو ایک پارٹی سے ڈیل کرایا ہوں، 4-5 کروڑ روپے کی شاید بات تھی. حضرت تو بڑی رقم ہے. میں نے کہا بیٹا بڑی ہو یا چھوٹی ہو مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے یہ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے CCTV فوٹیج ہے. میں صحیح مسئلہ بتاؤں گا تو اللہ کا ثواب ملے گا، برا بتاؤں گا تو میری گردن پکڑی جائے گی. اور میں اپنی گردن میں جہنم دا پل نہیں بنانا. میں تمہیں بتا رہا ہوں مال والد کا. ہاں ابا سے مشورہ کر لو، وہ تمہیں دینا چاہے دے دے جو بھی، یا پھر اپنی تنخواہ ابا سے طے کر لیتے کہ ابا جی میں آپ کا کام کر رہا تو کوئی تو درمیان میں ہوگا، سارے مال کے مالک تم نہیں ہو. اچھا ٹھیک ہے جزاک اللہ. بعد میں پھر اس کی دوسرے دن کال آئی. اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے جہنم سے بچا لی. میرے سارے کالج کے دوست مجھے کہہ رہے تھے تیرے پیو نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، چھاڑ دے، نہیں دس رہا ابے. وہ پوری ایک واردات ڈالنے کا پروگرام تھا ان کا، وہ سارے دوستوں نے گمراہ کر دیا. تو ماں باپ سے تعلق بندے کو نہیں توڑنا چاہیے. میرے ایک شاگرد ہیں مجھے کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میری امی مجھ سے بدل گئی ہیں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے میرے بچوں سے پیار نہیں کرتی میری ماں، میرے بڑے بھائی کے بچوں سے پیار کرتی ہے، میری بہن کے بچوں سے پیار کرتی ہے، امی میرے بچوں سے پیار نہیں کرتی. میں نے کہا تیری شادی کس نے کرائی؟ کہتے امی نے. میں نے کہا بدلی کب؟ کہتے جب میرے بچے پیدا ہوئے امی حسد میں آ گئے. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا، کوئی اور کہتے نا گال وچ ہو رہے بھائی، کوئی اور مسئلہ ہوگا، ایسے نہیں ہے، کوئی وجہ ہوگی. کل تیرے
امی نے تیرے لیے پاؤں گھسا گھسا کے، جوتی گھسا گھسا کے تیرے لیے دلہن ڈھونڈی، تیرے گھر کو سجایا، آج ماں بدل گئی ہے، کوئی اور مسئلہ۔ حضرت بات کھولتے 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 جب ہم پہنچے نا تو بات یہ نکلی کہ اس کی بیوی کی اس کی ماں کے ساتھ بنتی نہیں تھی، تو اس نے اس کی ماں کو برا منہ دکھانا شروع کر دیا، اس کے کہنے نہیں مانے، اس کے مطابق اس کی عزت نہیں کی، تو وہ اس کے بچوں کی بھی عزت نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے کہا جی بیوی کو کہو جا کر وہ آپ کی امی سے معذرت کر لے۔ وہ کہتی ہے میں کو غلط ہوں۔ میں نے کہا آپ کہہ دیں جا کے معذرت کر لے، اس خاتون نے جو آج آپ کی بیوی ہے، کل اس نے بھی ساس بننا ہے۔ آج یہ بہو ہے، کل کی ساس ہے، تو کل اس کا بیٹا اگر اپنی بیوی کو ساتھ لے کے اس کو رلائے گا تو جو اس نے رونا ہے آج جا کے معافی مانگے۔ معافی ہو گئی۔ اتنی محبت پڑی کہ وہ مجھے کہتے اب میری والدہ میرے ہی بچوں کو جیسے گود میں بٹھاتی ہے نا، باقی میری بٹھا دی۔ اصل مسئلہ جڑا سی تسی اتنے نہیں ہو۔ تو ماں باپ کبھی بھی بندے کے مخالف نہیں ہوتے۔ بیٹا بڑا ہو جائے نا اور کمانے والا ہو جائے اور والد اس کو کبھی کوئی سخت جملہ کہہ دے تو والد سخت نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کل میرے سینے پہ پل کے جمع ہوا ہے، آج بدلتے نہیں کیا، 4 روپے اس کو آ گئے ہیں، اس دا کوئی ترتیب بدلتے نہیں گے۔ تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ذرا دیکھا کر، کچھ بھی ہو جائے وہ ایسے۔ آج ہمارے یہاں ایک عجیب معاملہ، ایک اسکول کی کارگزاری میرے پاس آئی کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے اپنی اماں کو کہ آپ اسکول میں مجھے لینے آئیں گی، بس یہ کہیں گی کہ میں ان کے گھر میں کام کرتی ہوں، یہ نہ کہنا میں ان کی ماں ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا کیوں؟ کمی آپ کے کپڑے میلے ہوتے ہیں تو میری وہاں اسٹیٹس کو متاثر ہوتا ہے، میری بےزتی ہوتی ہے، ماں میلے کپڑے پا کے آئی۔ 6 کلاس 5 کلاس کا بچہ ہے اور یہ اس کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اس تعلیم کا فائدہ جو مجھے ماں باپ سے دور کر دے۔ اولڈ از گولڈ تو ماں باپ ہے، جتنے پرانے ہو جائیں اتنے ہمارے لیے قیمتی ہیں۔ تو یہ نظریہ جب اولاد رکھے گی تو حضور نے یہی فرمایا کہ پھر قیامت کی نشانی انتلد الامۃ ربت۔ دوسری نشانی وانتر الحفاۃ العراۃ العالۃ رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، ننگے پاؤں پھرنے والے جن کے پاس جوتے پہننے کے پیسے نہ ہوں، ننگے جسم پھرنے والے جن کو جسم کے ڈھانکنے کے کپڑے کی حیثیت نہ ہو، اور تنگ دست لوگ، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، یہ کیا کریں گے؟ اتنا مال کما کے ایک دوسرے کی کمپٹیشن اور مقابلہ شروع کر دیں گے، تیری بلڈنگ اونچی ہے یا میری اونچی۔ اس کا ایک مطلب اور بھی ان لفظوں کے ساتھ کیا کہ دیہات میں ہوں گے تو قومیت اور ہوگی، شہر میں آئیں گے تو قوم ہی بدل دیتی۔ حدیث پاک کے مطابق جس نے قومیت بدلنی ہے تو اس کو گویا نعوذ باللہ باپ بدلنے کا شوق ہے۔ یار قومیتوں کے اوپر کچھ نہیں لکھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے آپ کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، حضرت آدم اور امہ حوا علیہ السلام سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے آپ میں قوم اور قبیلے بنائے۔ کیوں؟ فخر کے لیے؟ فرمایا نہیں، لتعارفوا، جسٹ فار اونلی انٹروڈکشن، صرف تعارف کے لیے، صرف تعارف کے لیے۔ عزت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت تو اللہ کے ہاں اس کی ہے جس کا تقوی زیادہ ہے، نیکی زیادہ ہے۔ فرمایا اس پہ نہیں۔ تو کہا جی قومیتوں کو بدلنا یہ قیامت کی نشانی۔ پھر فرماتے حضرت عمر کہ وہ چلا گیا لیکن میں نے حضور سے نہیں پوچھا یہ بندہ کون تھا، یہ بھی ادب مانے تھا۔ حضور نے پھر مجھے فرمایا کچھ وقت کے بعد، یہاں لفظ فلبثت ملیہ، ایک وقت گزرا۔ کتنا وقت گزرا؟ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، 3 لیال، 3 راتوں کے بعد حضور نے فرمایا۔ 3 راتیں صحابہ سسپینس میں رہے کہ آنے والا کون تھا، آنے والا کون تھا، کیسے پوچھا، کیسے بتایا، جانتے نہیں تھے، فلاں نہیں تھے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا اس شخص کو واپس لے آؤ۔ صحابہ دوڑے، اس گلی میں دیکھیں بندہ نہیں ہے، اس گلی میں دیکھیں بندہ نہیں ہے، اس روڈ تے دیکھو بندہ کوئی نہیں، اے محلے دیکھو بندہ، یا رسول اللہ وہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا ٹھیک۔ یہ نبی علیہ السلام نے بھی اشارہ دیا تھا کہ آنے والا کون ہے۔ پھر فرمایا یا عمر اتدری من السائل، جانتے ہو آنے والا کون تھا؟ اب اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب وہ ہے جو حضرت عمر نے دیا ہے، اللہ ورسولہ عالم، اللہ کے رسول جانتا ہے۔ اور ایک جواب یہ ہے ما علمت، مجھے نہیں پتا۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا مجھے نہیں پتا، یہ ادب کے خلاف تھا، بلکہ کہا کہ آپ کو اور آپ کے اللہ کو پتا ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دو، اگر بیٹا چھوٹا بچہ اپنے ابا کے ساتھ کسی شاپنگ مال میں جائے نا کہ جی میں نے وہاں سے شاپنگ کرنی اور ایک کوئی مہنگی چیز پسند کرے، بیٹا کہ ابو یہ لے کر دیں، اور والد پیار کے طور پہ بیٹے سے کہے
کوئی جیب کچھ ہے بھی صحیح, کوئی جیب گرم ہے کی لینا ہے, تو جیب میں کچھ ہے. تو عقل مند بچہ ہوگا نا, وہ ابو کی جیب پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا میری جیب میں نہیں ہے, آپ کی جیب میں تو ہے نا. حضرت عمر سے حضور نے پوچھا عمر جانتے ہو کون تھا؟ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا. حضرت عمر نے رسول اللہ کے دامن کو تھام کے کہا میرے جاننے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں, آپ کا اللہ جانتا ہے. یہ حضرت عمر کا حضور پاک سے پیار, محبت, ادب کا تعلق. تو حضور نے فرمایا فإنہ جبرائیل, وہ جبرائیل تھے. اتاکم یعلمکم دینکم, آئے تھے اسی لیے کہ تم میں مجمع میں ایسے بندے بیٹھے تھے جو سوال کرنا چاہتے تھے پر کر نہیں سکے, ان کے دلوں کی ترجمانی کے لیے اللہ نے عرش سے فرش پر جبرائیل کو بھیجا. یہ ہے پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کہ جن کے دل میں سوال آئے رب اوپر سے فرشتہ بھیج دے اور فرشتوں کا سردار بھیج دے. آپ اندازہ لگائیں کسی صحابی کی عظمت کتنی زیادہ ہو, اس پر کوئی بات کرنا, اس کے خلاف کوئی جملہ کہنا, اس پر کوئی کمنٹس پاس کرنا, ہم نے اپنی عاقبت برباد کر لینی. اس لیے ان کی رہنمائی میں بندہ چل سکتا ہے, ان پر اعتراض کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ حدیث ہے. یہ حدیث یحییٰ بن یعمر کو حضرت عبداللہ بن عمر نے سنائی کہ جا کے اپنی قوم والوں کو, وہ علاقے والوں کو بتا دو کہ وہ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں تو میں ان سے بری ہوں اور یہ مجھ سے بری ہے, اور ان کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا آ جائے اور یہ خرچ کر دیں, تقدیر کو نہیں مانیں گے, اللہ جل شانہ قبول نہیں فرمائیں گے. یہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا. آگے 7 روایتیں میں نے آپ کی خدمت میں کہی ہیں, یہ پہلا باب مکمل کر لیتے ہیں. 7 روایتیں ہیں, جتنی روایتیں آگے ہیں سند بدلتی ہے, چیز یہی ہے, بس چھوٹا موٹا سا فرق ہے, باقی پوری کی پوری تقریباً چیز یہی ہے. اور آخر میں جا کے اس سے پہلے بھی اور اس کے آخر میں الفاظ کی بدلنے کے ساتھ ایک جملہ فرمایا ثم ادبر, اگلی روایت کہ جب وہ بندہ چلا گیا تو حضور پاک نے فرمایا ردوا علی الرجل, اس بندے کو لے آؤ دوبارہ بلاؤ, اس سے ایک بات کرنی. تو کہتے ہیں فاخذوا, صحابہ بھاگ گئے, پڑ گئے اس کے پیچھے, لیردوا کہ اس کو لے کر آئیں. فلم یروا شیئا, ڈھونڈتے یا رسول اللہ اس طرف بندہ ہے, نہیں جس طرف گیا وہ گلی میں بھی نہیں ہے, کہاں گیا؟ تو حضور نے فرمایا ھذا جبرائیل جاء لیعلم الناس دینہم, یہ جبرائیل آئے تھے تاکہ لوگوں کو دین سمجھا دیں. وہاں لفظ اتاکم یعلمکم, تاکہ تمہیں سمجھا دیں, باقی فرمایا لوگوں کو. بس اس فرق کے ساتھ روایت ہے, باقی تقریباً روایت ہوئی ہے. اور ایک آیت بھی یہاں تلاوت فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے معاملات رکھیں گے کہ فلاں معاملہ ہے, تو فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. فرمایا 5 لا یعلمہن الا اللہ, 5 چیزیں اللہ جانتا. کہ کون سی؟ فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کا ایگزیکٹلی ٹائم, مقرر کردہ وقت اللہ کو پتہ ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب آئے گی, کیا فائدہ دے گی, کیا نقصان دے گی, اس سے کس کا رزق بنے گا, کس کی موت بنے گی, کس کی زندگی بنے گی, اس بارش سے, یہ اللہ کو پتہ ہے. اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ بارش اترنے کا ٹائم کیا ہے, وہ اندازہ تو آپ کو کوئی بتا دے. اور فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے. آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بچہ یا بچی ہے, تو قرآن نے کہا اللہ جانتا ہے اور ہم نے تو بتا دیا. او خدا کے بندے, قرآن نے جو کہا وہ تو آپ نے نہیں بتایا. قرآن نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ نہیں کہا ماں کے پیٹ میں کون ہے. تم نے کون بتایا کہ بچی ہے بچہ ہے؟ قرآن کہتے ہیں مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, کافر ہے یا مسلمان ہے, فرما بردار ہے یا نافرمان ہے, کتنی عمر لے کر آیا, کتنی زندگی لے کر آیا, یہ تمہیں کخ پتہ ہے؟ کہاں الٹرا ساؤنڈ والا بتائے گا. یہ چیز اللہ کے بل. اور چوتھی چیز فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کل کیا ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے, کسی کو نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں ایک بندہ گیا, لوگوں کو کہہ رہا تھا میں 10 سال کے بعد کی خبریں جانتا ہوں, تیرے ساتھ اے ہونا ہے, تو ہاتھ بھی کھا, تیرے نال اے ہونا ہے, ہاتھ دل لکیریں چاہے, پرسوں اے ہونا ہے. کہتے ہیں ایک بزرگ بابا جی اپنے ساتھ 2-4 منڈے لے کے آ گئے, تو انہوں نے جوتیاں کھلے والے سنبھال رکھے سن, بھی اس دن ایسی گال کرنی ہے, اور آ کر کہا کہ بابا جی ذرا بتاؤ, آپ 10 سال بعد کی علم غیب کی خبریں دے رہے ہیں, یہ ابھی کیا ہوگا؟ اس کا بس ہم یہاں بیٹھے ہوں گے, بس بادل آئیں گے, ٹھنڈا موسم ہوگا, اور دسو. انہوں نے پھر اسی اچھی بھلی اتنے لتریشن کی تھی, وہاں سے وہ بھاگ گیا. انہوں نے کہا تینوں اے نہیں پتا 10 منٹ بعد میں لے پونے نے اور لتر پولا ہونے میرے نال, اور تو لوگوں کو 10 سال بعد کی خبر بتا رہا ہے. یہ اللہ کی معاملات ہے, اس کی ڈومین میں تو انٹری کر رہے ہیں. تو چوتھی چیز, 5ویں اور آخری چیز
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کس آدمی کو کس زمین پر موت آنی ہے، کس جگہ موت آنی ہے، یہ اللہ کے علم، اللہ کو پتہ ہے، اس کا علم کسی اور کو نہیں ہے. کہتے ہیں حضور پاک نے یہی فرمایا اور وہ اس کے بعد چلا گیا. یہ 7 روایتوں کی پورے خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. تو آج مسلم شریف کا افتتاح تھا، آگے یہ اساتذہ چلائیں گے انشاءاللہ اس حدیث پاک کے معاملات کو. تو جو ابتدائی باتیں تھیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام شریعت اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.